اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کورس عملی زندگی سے بہت تعلق رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ جتنے بھی شرکاء ہیں، چاہے مساہمین ہیں، مساہمات ہیں، مستورات میں ہماری بہنیں ہیں، وہ صرف اس کورس کو اسٹڈی کے انداز میں نہ سمجھے، بلکہ میں تو اس سے آگے آپ کو کہوں گا کہ آپ داعی بنیں۔ آپ اس کورس کو خود پڑھ کر سمجھ کر، یہ تو ایک دن کا کورس ہے، اور زندگی، ازدواجی زندگی تو کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، صرف ایک دن کے کورس میں آپ پورا نہیں سیکھ سکتے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ علماء نے، اور جید کبار علماء، ان میں ہمارے اساتذہ کے درجے کے علماء ہیں، ہم نے آن لائن ان کی ساری بیانات بھی سنی، بہت شاندار مسجد میں پروگرام کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک پروگرام کافی ہے یا آج کا پروگرام کافی ہے، یہ تو آپ کو سلسلہ چلاتے رہنا ہوگا۔ تو یہ ایک پوری تحریک ہے، جس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم عام طور پر اپنے پروگرام میں شروع کرنے سے پہلے کچھ وضاحتی باتیں، جس کو ڈسکلیمر کہتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے، پیش کیا جانے والا علمی مواد اسی نشست کے لیے ہے، اونلی فار دس سیشن۔ اس میں تمام قانونی اور شرعی پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہ سمجھ لے کہ پوری کتاب النکاح آج پڑھنی ہے، اہم باتیں آپ کو بتلائی جائے گی، اور اس مواد کو حتمی دستاویز آپ نہ سمجھے کہ سارا کے سارا ہو گیا، ساری باتیں آ گئی۔ یہ تو آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے کہ آئندہ زندگی کو آپ کیسے کامیاب بنائیں۔ کسی حتمی فیصلے کے لیے قانون، یعنی لا کے جو قانون داں ہیں اور شریعت کے واقف کار حضرات، جو مفتیان ہیں، علماء ہیں، ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں کے علم کی بنیاد پر آپ اپنا ڈیسیجن لے نہیں سکتے ہیں۔ دوسری ایک پوائنٹ ہے کہ اس درمیان کوئی ایسی آراء آ سکتی ہے جس رائے سے آپ کا اتفاق نہ ہو۔ یہاں پر ماشاءاللہ 30-40 بہنیں ہیں، 25-30 بھائی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا دماغ یا ہر ایک ہماری رائے سے متفق ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہماری اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، کسی رائے سے معارضت، رائے کے اندر اختلاف ہونا اور دو رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں معارضت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے اور اسی پر کرنا چاہیے۔ تیسری اہم پوائنٹ جو میں نے یہاں کے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر لگائی تھی کہ ترغیبی بیانات اور تربیتی کورس دونوں کی اہمیت اور افادیت ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ یہ کورس بہت اچھا تھا، بیان میں کچھ نہیں ملا، یا بیان بہت اچھا تھا، ہر ایک کا اپنا ایک محدود دائرہ کار ہے۔ درس میں، دروس کے اندر مدارس میں پڑھتے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، دروس کی اپنی نوعیت ہے، ورکشاپس کی اپنی نوعیت ہے، سیمینارز کی اپنی نوعیت ہے، بلکہ ان سب کے اندر ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ ورکشاپ کسے کہتے ہیں، سمپوزیم کسے کہتے ہیں، سیمینار کسی کہتے ہیں، تو یہ ہر ایک کے اپنے اپنے فوائد اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ چوتھی آخری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ اس پریزنٹیشن کی ہر بات آپ سے متعلق ہو، بہت ساری باتیں آئے گی، ہو سکتا ہے آپ کے معاشرے میں وہ بات ہوئی نہیں، یا آپ کی زندگی میں، آپ کے گھریلو معاملے میں وہ بات ہوئی نہیں، کیونکہ 25-40 باتیں آئے گی، لیکن اگر ایک بات بھی آپ کی ایسی مل جائے جس سے آپ کو اپنا ایم، اپنی منزل، اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، آئندہ لاہی عمل مقرر کرنے کے لیے اگر سہولت اور عافیت ہو جائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور شروع میں تھوڑا سا ہم عناوین بتا دیتے ہیں کہ پہلے نیت پر بات ہوگی، پھر عنوان کا تعارف ہوگا، اس کے بعد یہ سکسیس کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف سکسیس، اس کے بعد منزل کا تخیل، اسٹیجز آف میریٹل لائف آفٹر میرج، اس کے بعد رفیق حیات کا انتخاب، ممنوعہ رشتے، اس کے بعد جو یہ 6 ٹاپک ہے، نکاح کے بعد ازدواج زندگی کے مراحل اور وہ امور جن میں دونوں میاں بیوی، دونوں زوجین کو توجہ دینی چاہیے، جس میں دونوں کو بچنا چاہیے، جس میں صرف شوہر کو توجہ دینی چاہیے کہ شوہر کو بچنا چاہیے، بیوی کو توجہ دینی چاہیے، بیوی کو بچنا چاہیے، ان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں دعا کی اہمیت اور اللہ پر توکل کرنے کے اوپر اس پورے پریزنٹیشن کو ختم کیا گیا۔ دیکھیے، انٹینشن، ابھی میں نام نہیں لوں گا، آپ میں سے کوئی ایک بتائیں جو بتانے کی ہمت رکھتا ہے کہ آپ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح گناہوں سے بچاتا ہے۔ نکاح گناہوں سے بچاتا ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اور دیکھیے، نکاح سے پہلے
آپ میرا تو یہ خیال ہے ایک دن بیٹھ کر صرف غور کریں کہ میں نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا ایک گول، ایک ایم، ایک منزل طے ہو جائے۔ جس راستے کا مسافر اپنی منزل کو طے کرتا ہے کہ مجھے جاپان جانا ہے، مجھے ملیشیا جانا ہے، مجھے دنیا کے آخری کنارے پر جانا ہے، بلکہ بعض لوگ دنیا سے باہر جاتے ہیں کہ ان کو چاند پر جانا ہے اور دوسری تحقیقات کرنی ہے۔ ہر ایک کا عملی میدان الگ ہوتا ہے، جتنی منزل کی دوری ہوگی اس اعتبار سے اس کی پلاننگ ہوگی۔ اب دوسرا سوال کہ نکاح کتنے دن کے لیے کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی یہی جواب دے گا، چاہے خواتین سے پوچھو چاہے مرد سے پوچھو، کہ کوئی ذہن میں بات ہی نہیں ہوتی کہ نکاح کے بعد رشتے کو ختم کرنا۔ عام طور پر نکاح 20-22 سال کی عمر میں ہوتا ہے، بلوغت کی عمر 12-15 سال کی ہے، 12-15 سال سے لے کر 20-22 سال کی عمر، یہ 5-6 سال 8 سال ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی رفاقت ہے، 25 سال سے لے کر 75 سال 80 سال، جس کی جیسی عمریں ہوں، ایک لمبی رفاقت ہے، ایک لمبا پارٹنرشپ ہے نا۔ دو بزنس مین، یہاں ماشاءاللہ علماء بھی بہت بزنس میں ہیں، جب بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تو کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا آپس میں، ایگریمنٹ کرتے ہیں آپس میں، اس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں کہ بزنس کون سا ہے، انویسٹمنٹ کتنا ہے، ریٹرن کتنا ہوگا، تو اس سے کئی گنا زیادہ یہاں پلاننگ ہونی چاہیے۔ ازدواجی رشتے کی تعمیر کے اندر سب سے پہلے آپ کی نیت، ہم زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کو نکاح کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے ہمارا انٹینشن اتنا کلیئر ہو کہ بعد میں ہم کو اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس نیت کے عزم کو آپ کو پختہ کرنا ہے۔ اب کامیاب ازدواجی رشتے کی تعمیر، اس میں بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتانا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جس دن آپ کی شادی ہو گئی، آپ ہسبینڈ وائف میاں بیوی بن گئے، کامیاب ہو گئے۔ آپ ریسرچ کر لیجئے، کامیابی، سکسیس از اے جرنی، کامیابی ایک سفر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا، اگر صرف آج کی اس مجلس میں آپ یہ سمجھ جاؤ تو بہت سارے چیلنجز جو زندگی کے ہیں، مسائل، مشکلات، واقعات، حالات، وہ سارے کے سارے آپ سالو خود کر لو گے۔ صرف آپ یہ سمجھیں کہ یہ سکسیس آج ملا نہیں ہے، یو ہیو ٹو ٹریول، اور میاں بیوی دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور اجتماعی زندگی کے اندر مرد اور خواتین جوڑا ہے، آسمان زمین، چاند سورج، ستارے سیارے، پانی ہوا، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ ایسے ہی ازدواجی زندگی میں میاں بیوی ایک جوڑا ہے، اور اس جوڑے کی کامیابی کو اگر پریکٹیکل سمجھنا ہے تو ایک گاڑی جس کے 2 ٹائر ہو، وہ 2 ٹائر مل کر ایک گاڑی بن رہی ہے، اگر کسی ایک ٹائر میں پنکچر ہو یا ہوا کم ہو یا زیادہ ہو تو ازدواجی رشتے کی سفر جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو یہ پلاننگ پہلے سے ہوگی تو آپ اپنے کو اپنی ازدواجی زندگی میں کامیاب کر سکیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ پوائنٹس آپ لکھیے، اس لیے آپ کو جو وہ پیرز دیے گئے وہ اسی لیے دیے گئے۔ دوسرا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے مشکلات کو پہلے ہی مرحلے میں حل کر لیں، فرسٹ سٹیپ میں اس کا حل نکال لیں، تو آپ کے لیے زیادہ سہولت ہے ہر چیز کے اندر۔ آپ کے گھر میں کوئی اے سی نہیں چل رہا ہے، آپ نے بہت دن تک اس کو چھوڑے رکھا تو مسائل زیادہ خراب ہوں گے۔ دنیا کی ہر چیز جس کو بہت جلدی سے اگر آپ اس کی ترتیب بنا لیں تو وہ سہولت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ازدواجی رشتے کے اندر بھی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو عنوان سمجھانا ہے کہ کامیاب ازدواجی رشتے کی تعمیر۔ اب میں نے ایک بات بتایا، کامیاب آپ کو سمجھا دیا کہ کامیابی یہ ایک دن کا مرحلہ نہیں ہے، کامیابی ایک سفر ہے۔ جب سفر ہے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کا پہلا مرحلہ، جس کو انگلش لینگویج میں ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں، ہنی مون اسٹیج کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں شہر العسل۔ اب یہ زوجین شہر العسل کے اندر ہے۔ کس میں ہے؟ شہر العسل میں۔ ایک جنون ہے، ایک کیفیت ہے، بھئی آپ کھائے بغیر ہم آپ کے بغیر نہیں کھائیں گے، ہم آپ کے بغیر نہیں کھائیں گے، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے، ایک نوالا آپ کو کھلائیں گے، ایک نوالا آپ سے کھائیں گے۔ لیکن یہ کیفیت ریئل لائف میں نہیں آتی۔ اب ریئل لائف کے اندر آپ کو
ایک گول طے کرنا ہوگا اور یہ آپ کے اوپر ہے, اس کو میں پوچھوں گا نہیں. ابھی اس شخص کو اتنی اونچائی پر جانا ہے, کچھ حد تک راستہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد راستہ بھی نہیں بنا ہوا ہے. اب آپ کو خود یہ طے کرنا ہے, جو میں نے انٹینشن کی بات کی تھی, آپ کو جو میں نے انٹینشن کا پوچھا تھا, سنت ہے یقیناً سر آنکھوں پر, اور بھی چیزیں ہم ذکر کریں گے وہ, لیکن آپ کی نیت کیا ہے, آپ اپنی ازدواجی زندگی سے کیا چاہتے ہیں, کیسا بچہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی پلاننگ یہاں یہ میں تصور کروں کہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ہو, آپ دونوں کی پلاننگ ہو, ماں بیٹے نے مل کر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی پلاننگ کی کہ بچے کو نیک بنائیں گے, بچے کو اللہ والا بنائیں گے, بچے کا اللہ سے تعلق بنائیں گے. پلاننگ اتنی مضبوط تھی, دیکھیے آپ, پلاننگ اتنی مضبوط تھی کہ پلاننگ میں مرد اور عورت, میاں اور بیوی, زوجین, دونوں کے دونوں ایک لیول پر کہ نہیں, ہم کو اپنے بچے کو اللہ والا بنانا ہے, ہم کے اپنے بچے کو وقت کا امام بنانا ہے, عالم با عمل بنانا ہے, فاضل بنانا ہے. اللہ کی قدرت کہ بچے کی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو جاتا. نیت تھی, پریکٹیکل لائف میں باپ ساتھ میں نہیں ہے, لیکن ماں کے اندر وہ عزم پیدا کر دیا تھا کہ بچے کو جیسے اس کا شعور بیدار ہوا, اس کو مدرسے بھیجا, اور پیچھے سے پلاننگ شروع کہ مدرسے گیا ہے, مدرسے سے واپس آئے گا تو اس کو بھوک لگے گی, کھانا مانگے گا. اب انہوں نے پلاننگ کر لی, جیسے بچہ مدرسے سے آیا, کاکی کاک اس زبان میں, پنجابی زبان میں کیک اور روٹی کو کہتے ہیں, کہا اماں روٹی, تو کہا تو اللہ سے مانگو. کم مجھے چچا کو, والد تو نہیں تھے, چچا کو بھی اللہ کون دیتا ہے, اللہ دیتے ہیں. ماموں کو کون دیتا ہے, اللہ دیتے ہیں. آپ کو کون دیتا ہے, اللہ دیتے ہیں. مصلی بچھاؤ, اللہ سے مانگو. اب وہ بچہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے ٹوٹے پوٹے ہاتھ سے, اللہ مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دے دیجئے. ماں نے کھانا روٹی بنا کر ایک جگہ رکھی, تلاش کر لو, تلاش کی تو اس کو کھٹیا کے نیچے مل گئی. اب دوسرے دن اماں روٹی کا, اللہ سے مانگو. 3 دن 4 دن 5 دن, اب بچہ روٹین پر آ گیا. اس کے بعد امی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, گھر آوے, مصلی بچھائے روٹی, مصلی بچھائے روٹی. 8 مہینے اہل اللہ نے لکھا ہے یہی سلسلہ چلتا رہا. 8 مہینے کے بعد, اس زمانے میں گھڑی کا تو کوئی نظام تھا نہیں, ماں گئی تھی کسی پروگرام کے اندر اور وہاں سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی. بچہ مدرسے سے گھر آنے کا وقت ہو گیا. جب وہ عورتوں کا پروگرام ختم ہوا, عام طور پر ماشاءاللہ ہماری عورتوں کے پروگرام عام طور پر طویل ہوتے ہیں, اس میں بھی یہ پریکٹس میں آئے گی آپ کو کہ آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کا بڑا فکر کریں, کہ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں. بہرحال اللہ والی تھی, لیکن ساری خواتین ہیں, جمع ہیں, وہ پروگرام میں دیر ہو گئی, وہاں سے نکلی, سورج اوپر, کہا ابھی تو بچہ گھر آ گیا ہوگا. اب وہ کیفیت طاری ہوگی کہ میں نے 8 مہینے سے جو یقین بنایا ہے وہ کیا ہوگا, آج وہ نماز پڑھے گا, اللہ تجھ سے کھانا مانگے گا. روتی دھوتی گھر آئی, دیکھا بچہ تو کھٹیا پہ سو رہا ہے. ایسا خیال کیا کہ شاید بھوک کی وجہ سے سو گیا, مجھے دیکھے بغیر فوراً روٹی بنا ایک جگہ رکھی اور بیٹے کو اٹھایا, کہا بیٹا کھانا, کہا اماں میں نے تو کھانا کھا لیا. اچھا وہ کیسے, کہا میں نے ایسے روز کے معمول کے مطابق نماز پڑھی اور دعا کی اور مجھے کھانا مل گیا. لیکن اماں ایک عجیب بات ہے, آج کے کھانے میں جو مزہ تھا آج سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا. تربیت اپنے ذہن کو اتنا مضبوط کر لیں اور اتنی اچھی پلاننگ کر لیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. تیسرا پوائنٹ اس میں ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لفظ ڈالا تھا تعمیر. کیا لفظ ڈالا تھا, تعمیر. اس کا انگلش میں کیا لفظ ہے, بولیے. تعمیر کا لفظ کیا ہے انگلش میں, بلڈنگ. تو یہ منزل کا تخیل آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ویژن, ہر کمپنی کے اندر آپ دیکھیں گے مشن اینڈ ویژن, کس راستے سے چلنا ہے وہ مشن کہلاتا ہے, اور کس ڈسٹینیشن پر پہنچنا ہے وہ ویژن کہلاتا ہے. یہ جتنے پلاننگ ہوتی ہے, چاہے وہ بلڈنگ کا پلاننگ ہو, اسی لیے ہم نے ازدواجی رشتے کی تعمیر رکھی کہ ازدواجی رشتہ اس کی تعمیر ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے. آرٹسٹ ہے وہ پہلے پوری پلاننگ کرتا ہے اور اس پلاننگ کے بعد اس پلاننگ کو وہ نظام العمل میں لاتا ہے. دیکھیے یہ گھر بن رہا ہے, اس کا خاکہ بنا, اس کے بعد اس کی بنیادیں بنی, اس کے بعد اس کے کمرے, پھر وہ ساری چیزیں. آپ کو یہ 1 منٹ کا ویڈیو ہے, 1 منٹ میں آپ نے دیکھا. ایسا گھر کون کون بنانا چاہتا ہے, کوئی بھی نہیں, ہمت ہی نہیں ہے. ہاں, کسی کو نہیں بنانا ایسا گھر. آپ کو بنا, ہاتھ اوپر کے زور سے ایسا. میں تو کہوں پٹھان جب بولتے نا, بولے دونوں ہاتھ سے مجھے بنانا ہے. نیت آپ کی پختہ ہو تو بنائیں گے. کس کو بنانا ہے, بنانا ہے نا, ماشاء. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی.
تو جس طریقے سے یہ گھر کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ازدواجی رشتے کو بنانے کے لیے، ازدواجی رشتے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنا گھر مرتب کرنے کے لیے بنانا ہوگا۔ اب اس میں سب سے پہلا جو عنوان ہوتا ہے رفیق حیات کا انتخاب، کہ دیکھیے یہاں یہ کیا ہے، یہ لباس کون سا ہے؟ یہ دونوں کے لباس ہم نے رکھے ہیں، یہ خواتین کا لباس ہے، یہ مردوں کا لباس ہے۔ لباس زندگی کا انتخاب، کہ جس طریقے سے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لفظ اپنے ذہن میں مستحضر کر لو، اس آیت کو نوٹ کر لو، اس آیت کی تفسیر بار بار پڑھنا، الگ الگ مفسرین کے تفسیر سے پڑھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہارے لیے، تم شوہروں کے لیے لباس ہے، اور تم شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس ہے۔ واٹ از دا میننگ آف لباس؟ لباس تو ہم پہنتے ہیں کپڑے پر، تو کیا شوہر اپنی بیوی کو پہن لیتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو پہن لیتی ہے؟ قرآن کی تعبیر ایسی ویسی نہیں ہے، فقہا نے کئی ساری چیزیں لکھی ہے۔ لباس انسان کو زیب و زینت دیتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے زیب و زینت کا ذریعہ بنے۔ لباس انسان کے عیوب چھپاتا ہے، بے لباس کو انسان آ جائے تو، اور اسی طرح میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائے۔ یہ لباس کے اندر اتنی ساری تعبیرات ہے، صرف اس ایک آیت پر پورا بیان ہو سکتا ہے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ چند آیتیں ہیں، ایک تو سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس آیت کو آپ یاد کر لیں۔ دوسری سورہ فرقان کی ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، یہ آیت آپ یاد کر لیں۔ اسی طرح ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھیے اس کے بعد انتخاب میں کچھ چیزیں منع ہیں، ممنوع رشتے جسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات مختصر میں بیان کرتے ہیں کہ ممانعات یعنی خونی رشتہ ہو تو خونی رشتے میں نکاح نہیں ہو سکتے ہیں، مصاہرت سسرالی رشتے ہوں، رضاعت کہ یہ دیکھ لیا جائے کتنے نکاح۔ ہمارے دارالفتہ میں سوال آیا 5 سال کے بعد اولاد بھی ہو گئی ہے، پتہ چلا کہ میاں بیوی دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، کہ دونوں نے، والدہ حج پر چلی گئی تھی، ان کو یہاں چھوڑ گئی تھی گاؤں میں، انہوں نے ان کا ہی دودھ پیا تھا، اب دونوں نے آپس میں دودھ پیا ہے، اب دونوں کا رشتہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق پہلے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ تو خیر مسائل کے اعتبار سے جیسے بتایا، ہم جنس، آج کل ہم جنس کا قانون ہمارے ملک نے بھی گویا پاس کر دیا ہے، اس کی تو گنجائش خیر ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، مطلقہ طلاق ثلاثہ ہو چکی ہو، تو اس طرح سے جو احکامات ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی کے مراحل، یہ کچھ مراحل ہم نے لکھے ہیں۔ دیکھیے ہنی مون پیریڈز جو بتایا تھا، شہر العسل، بہت مزے کے دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نالج ایچ ادر، آپ کے پاس ذہن میں پہلے سے وہ نالج ایچ ادر، ایک دوسرے کو سمجھنے کا زمانہ اب آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ ابھی تو ایک اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھی گھڑی لگا رہے ہیں، بہت اچھا کیا کہتے ہیں انگوٹی بھی لے لی ہیں، کچھ تو 4 پہنتے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد عطر اچھے قسم کے لائے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں سب صاف ہو گئے۔ اب ریئل لائف شروع ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھا، آپ کے پاس پہلے سے پلاننگ ہو کہ ہاں میری بیوی کا یہ مزاج ہے، یہ بیوی میرے شوہر کا یہ مزاج ہے، اس کو کھانے میں ایسا پسند ہے، اس کو سونے میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب بمبئی میں کتنے معاملات ہمارے سامنے ہیں ہمارے رشتے میں کہ بیوی کو سونے کے وقت میں لائٹ بالکل نہیں چلتی، اور شوہر کو پوری لائٹیں آپ جلا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آواز بالکل نہیں چلتی ہے۔ تو نالج ایچ ادر جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پہنچائیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں کا ہے۔ ذمہ داریاں عام طور پر پہلے دن سے نہیں آتی ہیں، عام طور پر ذمہ داری تو بچے کی ولادت کے بعد آتی ہے۔ تو مسئولیت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور وہ امور جن میں دونوں میاں بیوی دونوں زوجین کو توجہ دینی چاہیے، دونوں کو جن کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا باب صرف شوہر کو جو کام کرنے ہیں، چوتھا باب شوہر کو جن کاموں سے بچنا ہے، پانچواں جو بیوی کو کرنا ہے، چھٹا باب جن کاموں سے بیوی کو بچنا ہے۔ دونوں کو دیکھیے، یہ بات سمجھیے گا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دونوں کو ساتھ میں مل جل کے کرنا ہے، یعنی وہ بیماری یا وہ تکلیف یا وہ پرابلم یا وہ مسئلہ یا وہ مشکل دونوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔
کبھی ادھر بھی ہو سکتی کبھی ادھر بھی ہو سکتی ہے. کچھ اجتناب کی باتیں ایسی ہے جس سے اس کو بھی بچنا چاہیے اس کو بھی بچنا چاہیے. کچھ باتیں ایسی ہے جو شوہر کے ساتھ مخصوص ہیں, کچھ باتیں ایسی ہے جو بیویوں کے ساتھ مخصوص ہیں. سب سے پہلا امر تعلیمات اسلامیہ سے واقفیت, اسلامک نالج اینڈ دینی ایجوکیشن, یہ بہت ضروری ہے. آپ کو کتابیں مل جائے گی, حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی اور دیگر اصحاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. چونکہ میرا تو یہ موضوع ہے, میں تو پوری لائبریری جس میں عربی, اردو, انگریزی, فارسی 4 زبانوں کی کتابیں اس موضوع پر جمع کی ہے. یہ اتنا بڑا باب ہے کہ آپ پوری زندگی پڑھتے رہیے. تو آپ میں سے کون نکاح سے متعلق اسلامک نالج لینا چاہتا ہے؟ تعلیمات اسلامیہ is a very important point before getting marriage. آپ کو نکاح سے پہلے اس کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے. ضروری خرچوں میں میانہ روی, یہ پہلے سے اس کو کہتے ہیں علم الاقتصاد, اکانومک کی پوری نالج ہونی چاہیے. عام طور پر شوہر شادی سے پہلے خوب, شادی کے بعد نئے جو جوڑے ہوتے ہیں نا, خوب خرچہ کرتا ہے. بیوی کو بھی لگتا ہے کہ ان کا جیب بہت گرم ہے, ایسے ہی اپنے گھر کا نظام چلائیں گے. لیکن بعد میں حقیقت, تو آپ کے پاس پہلے دن سے پلاننگ ہو کہ آپ اپنی انکم, آپ کی آمد اور آپ کا خرچ, اس کو کیسے مینج کرے. اور اگر میاں بیوی دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ اس کے اوپر اچھی ہوگی کہ دیکھ بابا میری سیلری 6,000 روپے اور ہمارے تقاضے یہ ہیں, کچھ پیسہ ہم کو محفوظ بھی کرنا چاہیے. تو اگر پلاننگ ہوگی تو دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ورنہ عام طور پر وہ شوہر تو کبھی اپنی سیلری انکم بتاتا نہیں اور عورت کبھی اپنی عمر بتاتی نہیں, وہ صورتحال چلتی ہے. لیکن یہ پلاننگ میاں بیوی دونوں کو کرنا چاہیے, تاکہ آپ بیوی کو پتا ہے کہ آپ کی انکم ہی 10,000 ہے, تو پھر وہ آپ سے کوئی 15,000 کے موبائل کے مطالبہ نہیں کرے گی, سمجھے نا. تو یہ پلاننگ دونوں کی ایک ساتھ ہوتی ہے. ضروری خرچوں میں میانہ روی بہت ضروری ہے. تاریخ نکاح کی تعیین, عام طور پر اس کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہوتا. عام طور پر ہمارے شہر بمبئی میں, یہاں کیا پتہ نہیں, ہال کی اویلیبلٹی پر تاریخ طے ہوتی ہے, برابر ہے کہ بھائی ہال جو ہے 25 تاریخ کو مل رہا ہے. پتہ چلا کہ 25 تاریخ اور خاتون کے لیے, زوجہ کے لیے مناسب نہیں ہے. شوہر کی اپنی مطلب کمٹمنٹ کے حساب سے, کمپنی کے اپنے کاموں کے حساب سے وہ مناسب نہیں ہے. تو کون سی تاریخ مناسب ہے, یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے اوپر نالج آپ کو لینا ہے. آداب مباشرت کا علم, یہ پورا ایک علم ہے, پورا ایک چیپٹر ہے, پورا ایک باب ہے. ہمارے نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں, پتہ کرتے ہیں لیکن اس کے سورسز بہت دوسرے ہیں. کیونکہ یہ تو شرما شرمی کی بات ہے نا, کہ کیا مفتی صاحب کو جا کر میں پوچھوں کہ میں میری بیوی کے ساتھ مباشرت کیسے کروں, اس سے اچھا ہے کہ میں یوٹیوب پر دیکھ لوں. اب وہ شیاطین جو ترتیب بتلائیں گے اسی ترتیب پر زندگی کی بنیاد پڑے گی, تو پھر اگلے مراحل کیسے ہوں گے. یہ مستقل ایک علم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سلسلے کی کتنی ساری روایات بیان کرتی ہے. اگر یہ باب حیا کا ہوتا, خاموشی کا ہوتا, اس باب کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا, تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتی, ما رأیت منہ ولا رأى منی. اور اس کے علاوہ ایک برتن میں ہم دونوں ہوتے تھے, اور حیض کے اندر کیا صورتحال ہوتی تھی. یہ پورا کے پورے ابواب ہے. آداب مباشرت سے متعلق یہاں پر عنوان نہیں ہے. یہ تو آپ کو وہ ضروری امر جو دونوں کو جاننا ضروری ہے وہ ہے کہ اس کے اصول کیا ہے, آداب کیا ہے, ایام میں کیا صورتحال ہوگی, ایام کے بغیر کیا ہوگی, کس انداز میں آپ کو ابتدا کرنی ہے, کس انداز میں اس کو اختتام پر پہنچانا ہے. یہ بہت ضروری ہے اور اس میں دونوں کو علم حاصل کرنا چاہیے, زوجہ کو بھی اور زوج کو بھی. ہمارے بہت سارے دوست اس معاملے میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. بیویاں ایک زمانے تک کہتی نہیں ہیں, لیکن جب معاملہ سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ افتراق کی طرف جاتا ہے. اس لیے آداب مباشرت کا جو علم ہے یہ بہت اہم ہے, اس کی طرف دونوں کو توجہ دینی چاہیے. جنسی تعلق کی ادائیگی, آداب مباشرت کا علم تو انفارمیشن تھا, نالج تھی, دونوں کو علم تھا. لیکن پہلے دن سے شوہر کو یہ علم ہو کہ اگر بیوی کی ضرورت ہے جنسی تعلق, میری ضرورت ہے جنسی تعلق, دونوں کے لیے احادیث ہے. اذا دعا الرجل, روایات ہیں کہ جب شوہر بلائے اس حال میں کہ بیوی بالکل وہ تنور پر روٹی بنا رہی ہو, اس صورت میں بھی شوہر کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو. اسی طرح وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, شوہروں پر بھی ذمہ داری ہے.
تو یہ دو جنسی تعلق کی ادائیگی، اس کے اندر ہر آدمی، ہر فریق اپنی سہولت کا اہتمام دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں طرفہ اس نظام کو دیکھنا چاہیے کہ فریق مخالف کا کیا معاملہ ہے، شوہر کا کیا معاملہ ہے یا بیوی کا کیا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں پہلے سے ذہن بالکل یہ ہو کہ بھئی یہ ایک ایسا تقاضا ہے. اور میں اس سلسلے میں تھوڑا کھل کر ہماری بہنوں کو کہوں گا کہ اگر اس معاملے کو آپ پہلے دن سے اپنے قابو میں رکھیں تو بہت سے نوجوان، بہت سے شوہر جو ذہنی اور فکری ارتداد کا اور اس کے علاوہ اپنے دوسرے معاملات کے شکار ہوتے ہیں، اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر میں اطمینان نہیں ملتا. تو یہ تو سارے تقاضے، ساری ضروری جو تقاضے ہیں وہ بیوی پوری کرے اور شوہر جو بیوی کی ضرورت ہے وہ پوری کرے، تو معاملہ کی اور جگہ جانے یا اس کے سلسلے میں فکر کرنے کی کوئی بات ہی نہ ہو. تو یہ پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے. آپ کا عزم پختہ ہوگا، اللہ آسان کریں گے. مودت اور رحمہ، قرآن نے کہا ہے مودت محبت کی انتہا کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے قرآن نے تعبیر کی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے لیے مودت اور رحمت کو رکھ دیا ہے. تو پیار تو جو ازدواجی زندگی کا، زوجین کا جو ہے وہ آپس کا ہے. آپ کا محبت کا پہلو غالب رہے گا، بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. اور دوسرا معاملہ رحمت. ایک زمانے کے بعد بڈھے سڈھے ہو گئے، اب وہ کون سی محبت ہوگی اس کو دیکھ کر میرا دل بے چین ہو، ایسی محبت تو باقی نہیں رہتی. لیکن اللہ کا نظام ہے، اس کے بعد رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے لیے مرسی، ایک دوسرے کے غم. کہ بڈھے کو پوچھے چائے پیے، نہیں وہ ابھی آئی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ ہی پیتا ہوں. کھانا کھائے، اس کے بغیر تو کھانا ہی نہیں کھایا جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ دونوں کے لیے مودت اور رحمت. افہام و تفہیم، انڈرسٹینڈنگ از اے ویری اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ان یور میریٹل لائف. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سمجھنے سے پہلے ہی معارضت، دونوں کے مزاج کو سمجھو. انڈرسٹینڈنگ، پہلے سامنے والے کو سمجھنے کہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے. عام طور پر مس انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کی غلطی بہت دور تک لے جاتی ہے. واقعات ہے اس پر، ابھی وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد ہے باہمی مشورہ اور مذاکرہ، کہ آپ آپس میں ہر چیز کا مشورہ کریں. ہم عام طور پر خصوصاً شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں سے کیا مشورہ کرنا ہے، تو آدھی عقل کی ہوتی ہے. دور نبوی کا واقعہ دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 پارٹ، بالکل بگننگ آف دی نبوت کی ابتدا، نبوت کے درمیانہ زمانہ اور دنیا سے جانے کا وقت. 3 پوائنٹ پر 3 خواتین کا جو منظر ہے. جب غار حرا سے آ رہے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، انک تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف. یعنی یہ ہماری بہنیں اس واقعے کو یاد کر لیں، اس کی مخرج کو یاد کر لیں کہ کن کن کتابوں میں ہیں، اس کی تفسیریں کیا ہیں. حضرت خدیجہ کا کیا کمال تھا کہ 25 سال کے رسول اللہ اور حضرت خدیجہ 40 سال کی، لیکن آخری دور تک اللہ کے رسول ان کو یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ چونکہ زوجہ ہے نا، کبھی کبھی کہ کیا وہ بوڑھی کو آپ یاد کرتے ہیں؟ کہا عائشہ تو نہیں جانتی کہ خدیجہ نے میرا کس وقت ساتھ دیا تھا، اور جب پورے مکہ والے مجھے مکے سے نکال رہے تھے یا مکے میں مجھ پر ظلم کے پہاڑ تھے، اس وقت خدیجہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو یہ اللہ کرے ہماری بہنیں خدیجہ، عائشہ اور ام سلمہ کا کردار ادا کرے. ابتدا میں خدیجۃ الکبریٰ. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سارا صحابہ حدیبیہ میں جمع ہے. حضرت عمر نہیں، ہم تو جائیں گے، ہم تو عمرہ کرنے آئے، ہم کیا ڈرتے ہیں؟ دب کر صلح کرنی ہے، لمبا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سگنیچر کے لیے کہا حضرت علی کو لاؤ، میں کرتا ہوں. اپنے نام سگنیچر کی ایک ایگریمنٹ سائن ہو گیا، ساری باتیں طے ہو گئی. کہا چلو بھائی اپنے احرام اتارو، اپنے جانور کو ذبح کرو. وہ صحابہ اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر آگ میں کود جائیں، پانی کے اندر ڈوب جائیں، وہ صحابہ وہاں پر اپنے احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول پریشانی میں اپنے خیمے میں آئے. حضرت ام سلمہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ کہا میرے صحابہ
میری اس بات پر کہا کہ آپ اس پہ غم نہ کریں، وہ ذہنی طور پر ایک ذہن بنا کر آئے تھے، بس آپ ایسے کر لیں، آپ باہر جائیں، اپنے بال کٹوا لیں، اپنا احرام اتار دیں، اپنے جانور ذبح کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا سوچ، اتنی بڑی بات میرے ذہن میں نہیں ہے۔ رسول اللہ ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن اچھا پوائنٹ، اچھا مشورہ، اچھی رائے کس نے دی تھی؟ زوجہ نے دی۔ ہمارے جیسا شانہ ہوتا، یہ پاگل تو جا، میرا دماغ خراب ہے، تو ابھی بات کرنے آئی، اندر جا کے بیٹھ جا، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم تو اپنے بزنس کے پرابلم کو، اپنی ریئل لائف کے پرابلم کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، جبکہ یہ اتنی ذہین ہے، اتنی سمجھدار ہے۔ اس پر بنگلہ دیش کا واقعہ حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے، آپ کتاب میں دیکھ لیے، بہت شاندار واقعہ ہے کہ کس طریقے سے زوجہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے۔ اسی طرح صبر کا، پیشن کا معاملہ رکھنا، عفو و درگزر کا معاملہ رکھنا، یہ چند امور کو آگے۔ مشترکہ خاندانی نظام، ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی کا جو نظام ہے، یہ مستقل ایک الگ نظام ہے، اسلامی شریعت کی تعلیمات سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، تو اس کے نظام کو، اس کے آداب کو، اس کی ذمہ داریوں کو، اس کے احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ وزڈم، حکمت اور دانائی، یہ بہت اہم چیز ہے ازدواجی زندگی کی تعمیر کے لیے۔ میڈیا کا استعمال، موبائل، ہو تباہی مچائی ہوئی ہے اس الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے۔ فیس بک کے اندر 10 سال پہلے اس لڑکی کا فوٹو کسی لڑکے کے ساتھ تھا، یا واٹس ایپ پر کسی، ابھی آنے سے پہلے ایک واقعہ، عجیب و غریب واقعہ، اور وہ لڑکے نے کوئی ایجنسی ہائر کی، اور اس کے بعد وہ سارے کہ کون سے واٹس ایپ کے ڈسکشن تھے۔ یہ اتنا خطرناک ہے موبائل، اور ایسا شیطانی حربہ ہے۔ اس پر تو روایت ہے کہ سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے زوجین کے اختلاف سے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے اس پوری مجلس میں۔ تو اپنے آپ کو اس الیکٹرانک میڈیا کے نقصان سے بچانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد گھر کے رازوں میں اخفا، فوراً شوہر جو ہے نا دوسرے دن ہی امی کے پاس، تھوڑی ایسی ہے، بات نہیں سنتی ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، ساری باتیں ماں کے پاس، ساس اور بہو کی لگا دی آگ، اور خود آسانی سے گھوم رہا ہے۔ یہ بیوقوفی ہے۔ بیوی 4 دن نہیں ہوا، فون اٹھایا، امی کو فون، ان کے گھر میں ایسا ہے، کھانا ایسا کھاتے ہیں، سوتے ایسے ہیں، بیٹھتے ایسے ہیں، باتیں کرتے ہیں ایسے ہیں۔ اپنے گھر کی رازوں کا اس کو محفوظ رکھیں، اس سے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنے شریک حیات کی طبعی یعنی نیچرل اور طبی میڈیکل مسائل کے سے واقفیت ہونا چاہیے۔ کوئی میڈیکل پرابلم ہوگا، ایک لڑکی نیند میں چلتی تھی، طلاق ہو گیا اس کا، اس کی ماں نے، اس کے گھر والوں نے بتایا نہیں تھا، وہ سمجھے کہ رات میں کہیں جاتی ہے، طلاق ہو گیا۔ تو طبی میڈیکل مسائل ایک دوسرے کے ڈسکس کرنا چاہیے، بتانے چاہیے۔ اسی طریقے سے ٹرسٹ، اعتماد، ایک دوسرے کا بھروسہ، یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور پہلے دن سے اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور بے غرض محبت، نو ایکسپیکٹیشن ان میریٹل لائف۔ شادی کی زندگی میں مجھے اس سے کچھ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں جتنا بہتر کر سکتا ہوں، اس کی طرف سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ میرے جواب کے بدلے میں کوئی اگر دوسرا جواب دیتی ہے، تب بھی میں اور بہتر کیا کر سکتا ہوں۔ آپ بہتری کرتے رہیے دونوں طرف سے، آپ دیکھیے آپ کی ازدواجی زندگی کتنی بہتر اور کتنی کامیاب ہوگی۔ یہ تو وہ چند چیزیں تھی جس کو کرنا چاہیے۔ اب جن چیزوں سے بچنا چاہیے اس کو مختصر میں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو خاندانی اور غیر شرعی رسوم و رواج، بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ رسوم و رواج ہماری ازدواجی زندگی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ولیمہ اور اس طرح کی چیزوں میں دکھلاوا، بہت شو آف ہوتا ہے، 25 لاکھ 40 لاکھ قرض لے کر، چیزیں بیچ کر کی جاتی ہے۔ جتنا ان اعظم النکاح برکت ایسرھا مؤن، جہیز کا لین دین، بہت سے علاقوں میں یوپی وغیرہ میں تو بہت اس کے اوپر مسئلہ ہے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے مولانا جہیز؟ نہیں ہوتا۔ ہمارے کوکن میں بھی الحمدللہ اس پر صورت۔ بدگمانی، شکوک و شبہات، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو۔ یہ گمان بہت سی مرتبہ آپ کی فیملی لائف کو ڈسٹرائیو کر دیتا ہے۔ آپ کوئی گمان مت کرو، بیٹھ کر بات کر لو۔ کوئی ایسا ہو، بھائی ایسا آپ کو میسج دیکھا تھا میں نے، ایسی بات ہو گئی تھی۔ یہ پہلے تو یہ کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اور اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ڈسکس کر لو۔ شکوک و شبہات میں اور گمان میں رہنا بہت خطرناک ہے۔ خود پسندی، خود غرضی، ہمارا خاندان تو بڑا ہے، ہمارا مزاج تو بڑا ہے، ہم تو نوابوں کے خاندان سے ہیں۔ تو یہ جو خاندانی مزاج ہے کہ خاندان لتعارفوا، یہ تو تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اس لیے ہمارا تو ایسا ہے، ہم تو ایسے تھے، کبھی بیوی کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے۔
اب تو تم دونوں مل کر ایک خاندان بنے ہو، تم دونوں مل کر ایک سفر کے مسافر بنے ہو. وہ کہتے ہیں نا دو جسم ایک جان، دو جسم ایک جان. اس دو جسم ایک جان کے مزاج کو سمجھ کر اس ازدواجی زندگی پر چلنا ہے. اس کے بعد ہے عجلت، بے صبری، فیصلے میں جلد بازی. جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دو، مجھے خلا دے دو. یہ سارے فیصلے اتنی آسانی سے اور اتنے ہلکے سے نہیں کرتے. اس کے اوپر سوچ غور فکر کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. ضد، ہٹ دھرمی، ایک چیز پر قائم رہنا کہ میں تو ایسا ہی کروں گا. سب چیزیں جو ہم بنا لیتے ہیں نا اور ایک ضد پر قائم ہو جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے ازدواجی زندگی کے لیے. اور غیبت اور چغل خوری، پیچھے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ازدواجی زندگی میں بہت نقصان کرتی ہیں. تجسس، ایک دوسرے کے پیچھے رہنا، موبائل کا کیا کہتے ہیں پاسورڈ معلوم کرنا. کیا ضرورت ہے کہ ان کے موبائل میں کیا ہے، آپ کے موبائل بیوی ہے نا، اس کا ساری چیزیں ٹرانسپیرنس ہونی چاہیے اور آپ کی نہیں ہونی چاہیے. تو اس معاملے میں پڑا ہی نہ جائے، جو سامنے آئے اس کے اوپر بات ڈسکس کر لیا جائے. تجسس، وہ کس سے بات کر رہی ہے، وہ کس سے کہاں جا رہی ہے، وہ کن سے بات کر رہے ہیں. ابھی ایک کشمیری بھائی کا بہت اچھا رشتہ، بچی بھی ہو گئی، اور صرف اس بات پر، حالانکہ وہ بچہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن بزنس ہے اور ایک بہت بڑی کمپنی کے لیے CEO ہے، تو ان کی جو آفس اسٹاف ہے اگر وہ فون کرے یا ان کے الگ الگ کلائنٹ سے وہ فون کرے، بس بیوی کو یہی رہے کہ بھئی یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ کوئی 7 سال سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہر لڑکی کے بات پر یا اس کے نام پر بس گڑبڑ ہے، اتنا سن لیا کہ رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے اختلافات کو ختم کرنے میں تاخیر کرنا. جھگڑا ہوتا ہے، ابھی یہاں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، مجھ سے پوچھ لیں، میں مفتی صاحب سے نہیں پوچھوں گا کہ بھئی کبھی جھگڑا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا. بھائی ایسا کون سا گھرانہ ہوگا کہ جھگڑا نہیں ہو، بات خراب نہ ہو. دونوں الگ الگ مزاج کے ہیں، لیکن بہت لمبا اس کو نہیں کرنا چاہیے. بس اب وہ مجھ سے معافی مانگے گی یا وہ مجھ کو آ کے منائیں گے تبھی یہ رشتہ آگے چلے گا. تو یہ نہ سمجھیے. حدیث میں ہے نا کہ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لے، میں اس وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں. کون سا شوہر ہے، پتھر وہ بھی موم ہو جائے گا. یہ چیزیں سیکھ تو لی جائے، اس کے طریقہ کار سیکھ لی جائے، ازدواجی زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد ہے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی مداخلت. یہ انٹرفیرنس ہوتا ہے نا، 80% جو ازدواجی زندگی میں اختلاف آتا ہے وہ دوسروں کی وجہ سے آتا ہے. کبھی ماں نے کچھ کہہ دیا، کبھی بھائی نے کچھ. آپ دونوں تو ٹریولر ہوں، آپ دونوں کو ساتھ میں سفر کرنا ہے، آپ دونوں کو اپنی زندگی کا ایم بنا کر اس ایم پہ چلنا ہے. تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں ایک سفر کے مسافر ہیں. اپنی زندگی میں آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، نہ اس بیچ میں امی کو آنے دیں، نہ بیوی کی امی، نہ شوہر کی امی، نہ ساس، نہ ننند. یہ دونوں مل کر ایک جوڑی بنتی ہے. جوڑی احترام، اکرام، اس کے احکامات، والدین کے حسن سلوک وہ سارے ہیں، لیکن یہ دونوں جوڑی ہے. تو اس جوڑی کو ایک ساتھ میں رہنا. اگر یہ بیچ میں تیسرے آتے ہیں نا تو مسائل گڑبڑ ہو جاتے ہیں. بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ دے کسی کو. اس کے لیے آپس میں پلاننگ کرے. بری صحبت، اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں تو معاملہ صحیح رائے دینے کے وجہ سے غلط رائے دے دیتے ہیں. بات نہیں کر رہی ہے نا تو بالکل نہیں کرنا، ادھر جانا ہی نہیں. دیکھیں گے کتنے دن وہ کرتی ہے. ہو گیا 8 دن کے بعد وہ ماں کے گھر پہ چلی گئی، معاملہ اور خراب ہو گیا. بدسلوکی، بد زبانی، اسی طرح منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، آلویز نیگیٹو تھنکنگ کہ ایسا ہوگا، ان کا مطلب یہ ہوگا. پازیٹیو تھنکنگ میں رہو، بہت سارے مسئلے خود حل ہو جاتے ہیں. گناہوں کا ارتکاب اور تعلق مع اللہ میں کمزوری. تو یہ وہ امور تھے جس سے زوجین کو بچنا چاہیے. دیکھیے، مہر کی ادائیگی اور شرائط نکاح میں کوتاہی. اخراجات اور نان و نفقہ شوہر کو پورا کرنا ہے کہ بھئی مجھے بیوی کون سی چاہیے، جاب کرنے والی، تاکہ فائنانس کے اندر مجھے سپورٹ کرے. نہیں، آپ اپنے کو پہلے دن سے کہ مجھے اللہ دیں گے تو تم اپنی طاقت سے نہیں کھلاتے، اللہ راستے بناتے ہیں. اس پر قرآنی آیات، احادیث، دور نبوی کے واقعات ہے. موقع نہیں اس کو بیان کرنے کا کہ آپ کو اللہ اپنے فضل سے اس کی ساری ضروریات کی تکمیل کے لیے صلاحیت دیں گے اور مواقع دیں گے. آپ کے ذہن میں پہلے سے ہونا ہے کہ اخراجات اور نان و نفقے کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہے. اسی طریقے سے گھریلو کام کاج میں دلچسپی. کبھی جھاڑو لگایا؟ ابھی یہاں پوچھے جو شوہر والے ہیں
کبھی گھر کے کاموں میں برتن دے، بیگم آج تم ذرا بیمار ہو، میں برتن میں دھو لے لیتا ہوں، آج کی بریانی میں بنا لیتا ہوں۔ گھریلو کام کاج میں ہم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، بھائی کبھی پیاز کاٹ لیتے ہیں، کبھی ٹماٹر کاٹ لیتے ہیں، اس طریقے کی چیزوں میں ساتھ دینا ہے، حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ گھریلو کام کاج میں دلچسپی لینا، بیوی کے رشتہ داروں کی عزت کرنا، اس کے والدین کی، اس کے بھائیوں کی۔ بہت سی مرتبہ شوہر ان کو کیئر ہی نہیں کرتا، سالہ گھر پر آیا رہے گا، ملے گے تو دیکھیں گے تو چھوڑو، تو اس کا مطلب اس کو بے عزت کرنے سے ہماری وقت بڑھتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے والدہ اور بیوی کے درمیان عدل کرنا، میاں بیوی ایک طرف، میں اس کو سمجھاتا ہوں، یہ دوسرا ایک کورس ہے کہ سیسا ہوتا ہے نا، سیسا ہمارا جو دوسرے کورس میں اس کے اوپر پورا وہ پریزنٹیشن بھی بنا ہے، تو سیسا دیکھا، سیسا ہوتا ہے آپ کے یہاں کا وزن بچے کھیلتے ہیں گارڈن میں لگاتے ہیں، اس کو سیسا بولتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے، یہاں کا وزن بڑھ جائے تو یہاں والا اوپر، اور یہاں کا وزن تو بچے دباتے ہیں، وہ نیچے یہ اوپر، وہ نیچے یہ اوپر کھیلتے ہیں نا۔ تو ازدواجی زندگی میں شوہر کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بیچ میں کھڑے رہیں، ایک طرف امی ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اس کا جسٹس، اس کا بیلنس اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ نہ ماں کی طرف اتنا جھک جائے کہ بیوی کے ساتھ ظلم ہو، اور نہ بیوی کے سر اتنا جھک جائے کہ ماں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو۔ یہ دونوں کے درمیان عدل کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور یہ پوری پلاننگ ہے، پوری ٹریننگ ہے۔ عام طور پر شوہر اس سلسلے میں جو ہے ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی چھوٹا سا جھگڑا ہوا، بیوی کو لے کر الگ گئے، ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں، اور کبھی ماں باپ کی بات ہے تو ماں باپ کی طرف اتنا جھک گئے کہ بیوی سے پھر جو ہے بالکل اس سے قطع تعلق کر لیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر غلط ہیں۔ شوہر کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرنا، بیوی پر تان و تشنی کرنا، کبھی غربت کا تان دیا جائے، کبھی اولاد کے نہ ہونے کا تان دیا جائے، اسی طرح گھر سے غیر حاضر رہنا، رات میں بہت دیر سے گھر آنا، یہ بہت غلط اور بری عادت ہے، کیونکہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو، اپنے پورے گھر کو، گھر کی ساری کہتے ہیں نا ساری سہولیات کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے، وہ کوئی گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، وہ گھر کے تقاضوں کو پورا کرنے آئی ہے، اور آپ جو ہے رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے بغیر کسی اطلاع کے جب چاہے جب آتے ہو میرا گھر ہے، یہ صورتحال صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو پابند کرنا، خود آزاد رہنا، بیوی کو تو ایسا برقع چاہیے، کان پہ پٹی بھی چاہیے، اوپر سے یہ بھی چاہیے، ایسا کرنا، اور خود تو ایک دم ہائی فائی، بہت اچھا سا کوٹ، بہت اچھی سی ٹائی، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے اندر بھی یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ مار پیٹ اور ذہنی تکلیف دینا، ذہنی ٹارچر، یہ ٹارچر جو کیا جاتا ہے، فزیکل اینڈ ایموشنل ابیوز، کہ ایموشنلی اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ پھر وہ آپ کے گھر پر رہنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ کسی غیر عورت کا تذکرہ اور خیال، بیوی کے سامنے یہ ایسی محبت ہے میاں بیوی کی، بیوی اپنی محبت میں شرکت پسند نہیں کرتی، جیسے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے کہ اللہ کی توحید اور الوہیت میں کوئی شرکت پسند نہیں، ایسے بیوی اپنی محبت میں کسی کو شریک۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میاں بیوی کا بہت اچھا تعلق، کہتے مفتی صاحب میرا بچہ ہوا، وہ 1 مہینے کا تھا، اب میں روزانہ اس کے ساتھ کھیلوں، اس کو اٹھاؤں گھوموں، اور روزانہ بیوی کے چہرے پر دیکھتا تھا کہ چہرے پر کچھ الگ تاثر ہے۔ بیگم کیا ہو گیا؟ وہ ابھی بھی کہتے ہیں بیگم، ابھی تو ان کی ماشاءاللہ عمر 65 سال ہے، کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ نہیں کوئی بات۔ اب وہ ایک دن ایسی کھیل رہا تھا تو کہتی ہے کہ ہاں ابھی تو یہ بیٹا ہی تم کو دکھتا ہے، میں تو دکھتی ہی نہیں ہوں۔ اس وقت ان کے دل کو جھٹکا لگا کہ یہ اپنے اولاد کی محبت کو بھی اپنی محبت میں شریک کرنا پسند نہیں کرے گی۔ آپ غور کیجئے، اس کا جو حق ہے وہ تو پورا دینا ہے، اس کے ٹائم میں آپ بچے سے محبت کر رہے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہو تو غلط بات ہوگی۔ اب چاہے جائے کہ آپ دوسری بھی عورت کا تذکرہ کرو کہ بھئی وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے، یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح بے عزت اور سب و شتم کرنا۔ اب بیوی کو جن باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، شوہر کی اطاعت، شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت، قدردانی کا جذبہ، کہ بھئی وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم کی طرف میں نے دیکھا خواتین ہیں، کہا کیوں؟ اس لیے کہ تکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں، ناقدری کے معنی میں ہے کفر یہاں پر۔ بچوں کی نگہداشت اور تربیت، گھر کے اندر سلیقے کی خیال رکھنا، گھر کو نظافت سے رکھنا، یہ سب امور بیوی کو کرنے کے تھے۔
اور بیوی کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے یعنی بے پردگی سے بچنا چاہیے، ملازمت بہت آخری درجے میں وہ تو فقہا اور مفتیان سے پوچھ کر سکتے ہیں، باقی اس سے پہلے اپنے ذہن میں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے ڈاکٹری کی ہے، ملازمت سے بچنا چاہیے، ناجائز اور بیجا مطالبات، یہ چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، والدین کی غلط رہبری اور رہنمائی، فون کر کے ایسا بول دینا، ایسا کر لے، تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ساس و سسرے کی عزت کے اندر کمی اور کوتاہی کرنا اور بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنا۔ اسی طرح غیر اجازت نفلی عبادت میں مشغولی، نفلی عبادت ہے اس میں شوہر سے اجازت لینا ہے۔ ابھی آخری کے 2-3 سلائیڈ ہے، اس میں ایک سلائیڈ یہ ہے کہ اختلافات کے مراحل ہوتے ہیں، جس کو میں نے پہلے سے ذکر کر دیا کہ ایک مرحلہ تو ٹکراؤ کا ہوتا ہے، پہلے کانفلکٹ آتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، پھر اس ٹکراؤ کی وجہ سے ناراضگی ہوتی ہے، پھر اس ناراضگی کے اوپر انکار ہوتا ہے، جب انکار ہوتا ہے تو وہ عمل ہے، پھر اس عمل پر رد عمل ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن یہ ٹاپک آئندہ ٹاپک کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا، کیونکہ یہ مراحل کے بعد یہ خلیفہ محرزی کی کتاب کا ایک حصہ ہے کہ یہ ٹاپک اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں کہ ٹکراؤ ہے، اس کے بعد ناراضگی ہے، پھر انکار ہے، پھر ریئیکشن ہے، اور ریئیکشن کے بعد یہ پورا ایک بم تیار ہوتا ہے، اور جب وہ بم پھٹتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اختلافات کے مراحل ہیں، اس سے پہلے ہی مرحلے پہ اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ دعا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کیا ہے ہمارے رب ہم کو ایسی زوجہ عطا فرما، ایسی ذریت عطا فرما، ازواج یہاں شوہر بیوی دونوں کے لیے ہے، اور ایسا زوج، ایسی زوجہ عطا فرما۔ وہ نہیں کہا کہ صالحہ ہو اور سملک کی پڑھی ہوئی عالمہ ہو، یا یہ کہ ایسے قانتہ ہو، لفظ دیکھیے قرآن نے کہا قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بیوی شوہر کو دیکھے اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہو، شوہر بیوی کو دیکھے اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہو۔ اللہ کرے کہ یہاں جتنے لوگ ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے والے ہیں، ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ سے اس سب دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور اخیر میں سب سے آخری پوائنٹ، توکل۔ ہمارا ایمان ہے قدر پر، تقدیر پر۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسی بات ہو، دیکھو قرآن کی آیت ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، میں آپ کو پہلے دن سے کہتا ہوں، آپ کو پہلے دن سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کی کوئی بات، آپ کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند گزرے۔ قرآن نے کہہ دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کوئی چیز تم کو ناپسند ہے، یہ نہیں ممکن ہے کہ ہر بات دونوں کو ایک دوسرے کے پسند کے مطابق ہو جائے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جو تم ناپسند سمجھ رہے ہو اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے۔ اس پہ بے شمار واقعات ہے، میری زندگی کے خود واقعات ہے، ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے واقعات ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس سے نقصان ہوگا، لیکن اللہ نے اسی میں خیر رکھا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ تو تھوڑا سا ویٹ اینڈ واچ، اپنی زندگی کے مراحل کو آگے دیکھے۔ یہ توکل جو ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر، نکاح تو ہو گیا ہے، اب ہم کو ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ قرآن کریم کی صریح آیتیں ہیں جو اللہ پر بھروسہ، ساری کوششیں آپ نے کر لی، جتنا آپ کو مٹیریل یہاں دیا گیا تھا پورا اپلائی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری پلاننگ کر لی اور 100% آپ کامیاب ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی کا سفر ابھی نہیں، کسی کو سمجھ میں ابھی کامیابی کا سفر ابھی آپ کا جاری ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی ہے، بزنس کی کامیابی سال کے بعد ملتی ہے۔ کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں اور گروس پروفٹ تو بہت ہے، نیٹ پروفٹ کا حساب لگا تو پتا چلا کہ آوک سے زیادہ جاوک ہے۔ تو گروس پروفٹ از ناٹ ریئل پروفٹ، نیٹ پروفٹ تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گا، اور اس کا تو کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس سلسلے کی روایات اور احادیث بہت سی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سا جو ہے خلاصہ 2 منٹ میرے آگے ہو چکے ہیں۔ یہ موضوعات تھے کہ اس میں ازدواجی رشتے کی تعمیر آپ کو بتلائی گئی کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس جرنی کو، اس سفر کو جاری رکھیں، انشاءاللہ منزل آپ کے قدموں
تحت ہوگی، منزل آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام شرکاء کی ازدواجی زندگی کامیاب اور کامران ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔